اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، معزز سامعین، ہم علم النحو کے ایک اور سبق نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس سبق کا سمجھنا بھی ہر عام و خاص کے لیے مفید ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ عام الناس ہو، ہر انسان کے لیے آسان اسباق ہیں۔ اگر صحیح طور پر ہم سمجھ لیں تو قرآن پاک کے اعراب، قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی میں ہماری بہتری آئے گی اور معنی اور مفہوم سمجھنے میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت ہوگی۔ تو اس سبق کے اندر ہم مبنی اور اعراب کے بارے میں پڑھیں گے، تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے: مورب، مبنی اور اعراب کو۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آخری کلمہ حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مورب اور مبنی۔ آخری کلمہ تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے دو قسمیں ہوگی، مورب اور مبنی۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں حرف پر ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی شروع میں اگر عامل رفع دینے والا آئے گا، آخر میں رفع آئے گا، نصب دینے والا آئے گا، آخر میں نصب آئے گا، جر دینے والا آئے گا تو آخر میں جر آئے گی۔ تو یہ عامل جس طرح ہوگا اسی طرح آخر میں اعراب تبدیل ہوتا جائے گا، تو یہ مورب ہے۔ اعراب کہتے ہیں جو چیز آخری حرف پر بدلتی ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ جو آخر میں بدلے گی چیز وہ ہوگی اعراب، اور آخری حرف کو محل اعراب کہیں گے۔ جس حرف پر تبدیلی آئے گی، اعراب بدلے گا، اس کو کہیں گے محل اعراب۔ اور مبنی، اب مبنی مورب کا الٹ ہو گیا، وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخری حرف میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، وہ اسی حال پر رہتا ہے، چاہے عامل جو بھی ہو تو اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ھذا افک مبین، یہ صریح بہتان ہے، تو ھذا حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح ان ھذا القرآن، تو یہاں ھذا حالت نصب میں ہے کیونکہ ان حرف عامل ہے۔ ھذا مبتدا ہے، رفع کی جگہ پر ہے پہلے، ھذا افک مبین میں، یعنی اس پر پیش آنی چاہیے تھی لیکن یہ مبنی ہے۔ اس طرح ان ھذا القرآن میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، یہ نصب کی جگہ پر ہے ھذا۔ اور قبل ھذا میں ھذا مجرور ہے، حالت جر میں ہے۔ اب تینوں مثالوں میں ھذا ہی رہا ہے، چاہے وہ رفع کی جگہ پر آیا، چاہے وہ نصب والے عمل میں آیا، چاہے وہ جر کی جگہ آیا، تینوں حالت میں یکساں ھذا ہی رہا، تو یہ مبنی ہے جو تبدیل نہیں ہوا، یہ ہمیشہ ھذا ہی رہے گا۔ جس لفظ سے پہلے جیسا عمل ہوگا وہ لفظ اسی حالت میں کہا جائے گا کہ جس جون سا عامل ہے اسی حالت میں، یعنی کہ ھذا پہلی مثال کے اندر ھذا ہم رفعی حالت میں کہیں گے، مبتدا بنے گا۔ دوسری میں ھذا نصبی جگہ پر اس کا اسم بنے گا۔ تیسری میں ھذا قبل مضاف ہے، مضاف الیہ بن جائے گا، حالت جر کے اندر ہے، تو یعنی کہ اس کو اسی حالت میں کہیں گے۔ اور مورب و مبنی کی تعریف کے بارے میں ایک فارسی شعر ہے جس میں اس کا جامع تعریف کا ذکر ہے: مبنی آں باشد کے مانند برقرار، مورب آں باشد کے گردد بار بار، یعنی مبنی اپنی حالت بار بار باقی رہتا ہے، جس طرح اولائکا رہے گا جس حالت پر بھی آ جائے، اور مورب تبدیل ہوتا رہتا ہے، مبنی اپنے حال پر باقی۔ اعراب، اسم کے تین اعراب ہیں: رفع، نصب، جر۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع، جس اسم پر نصب ہو اس کو کہتے ہیں منصوب، جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اعراب دو شکلوں میں نظر آتے ہیں: حرکتی جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ، فتح، کسرہ، یہ اعراب جو نظر آئے گا اسے کہیں گے ضمہ ہے، فتح ہے، کسرہ ہے۔ حرفی جیسے واو، الف، یا۔ اعراب حرکتی حالت کی مثال جس طرح قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ پر رفع ہے ضمہ کی شکل میں، قال اللہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ ان اللہ میں اللہ جو نصب ہے اللہ پر، تو یہ انہ کی وجہ سے نصب کی حالت میں ہے، فتح کی شکل میں ہے۔ للہ میں اللہ پر جر ہے، یہ کسرہ کی شکل میں ہے، مجرور ہے۔ ان تینوں مثالوں میں لفظ اللہ کا اعراب بدل رہا ہے، اس لیے وہ مورب ہے، اور آخری حرف جو ہاں ہے یہ محل اعراب ہے کیونکہ اعراب اسی پر تبدیل ہو رہا ہے۔ اعراب حرفی کی مثال جس طرح انا اخو کا، اخون پر رفع ہے، واو کی شکل میں ہے، تو یہ واو ما قبل مضموم ہے، واو کی شکل میں رفع ہے اخون پر، تو یہ واو ظاہر کر رہا ہے، اس پر رفع ہے تو یہ واو کی شکل میں ہوا۔ ارسل معنا اخانا، بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، تو اخانا میں اخون پر نصب ہے، الف کی شکل میں ہے نصب، اخانا، تو یہ الف خا کے بعد جو الف ہے یہ نصب کو ظاہر کر رہا ہے۔
अला अखीही, अखीही में अखी पर अखुन पर जर है, या की शक्ल में है, तो इन तीनों मिसालों में लफ्ज़ अख का एराब बदल रहा है, इसलिए ये मोरब है। और आखिर हरफ जो खा है जिससे तब्दीली आ रही है वो महल्ले एराब है। ये एराब कभी नज़र नहीं आते, ये तो थे नज़र आने वाले कि फतह है, कसरा है, तो नज़र आ रहे हैं, और दूसरा अलिफ है, अलिफ के साथ है, वाव के साथ है, या के साथ नज़र आ रहे हैं। ये एराब कभी नज़र नहीं आते, जब नज़र नहीं आते तो इस एराब को कहते हैं एराब तकदीरी, ये एराब तकदीरी है। जिस तरह काला मूसा, इन्ना मूसा, ली मूसा। अब देखिए काला मूसा में मूसा पर क्या है, रफ़ा है, फाइल बन रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। इन्ना मूसा में मूसा पर क्या नसब है, नजर नहीं आ रहा। ली मूसा में मूसा पर जर है, नजर नहीं आ रही क्योंकि लाम हरफ जार पीछे दाखिल है। और इन्ना मूसा में इन्ना हरफ हरूफ मुशब्बह फिल फ़िल दाखिल है। अवामल आखिरी हरफ पर जिन के सबब ये तब्दीली होती है, आखिरी हरफ में एराब पर जो तब्दीली आ रही जिसके वजह से आ रही उसे अवामल कहते हैं। अवामल भी तीन तरह के होते हैं, आमल राफ़े, आमल नासिब, आमल जार। अगर आमल राफ़े दाखिल होगा तो आखिर में पेश आएगी, ज़म्मा आएगा। आमल नासब आएगा तो आखिर में फ़तह आएगी। आमल जर होगा तो आखिर में कसरा आ जाएगी। तो ये आमल भी तीन तरह के होते हैं। अब ये बहुत अहम मशक है, ये बार बार इस्तेमाल होंगे कुरान पाक में, बहुत सारे अल्फाज मोरब होंगे, मबनी होंगे, और एराब कुरान पाक में ज़बर ज़ेर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और इन एराब के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं। तो हमें अगर रफ़ा होगा तो पता लग जाएगा ये रफ़े की जगह पर तो रफ़ा आना चाहिए, फ़ाइल बन रहा है। अगर हरफ जार दाखिल होगा तो जर आनी चाहिए। तो अगर इससे हमारे कुरान पाक को सही पढ़ना आएगा, एराब के अंदर गलतियाँ नहीं आएंगी। अगर वो गलत पढ़ रहा है तो हमें पहचान अगर होगी तो हम पहचान सकेंगे ये एराब दुरुस्त नहीं पढ़ रहा। तो ये अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। किसी का अगर कोई सवाल हो वो सवाल किया जा सकता है, पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिखा जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।